اللہ صلوات مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، میرے خیال سے ازانی خود میں پہلی بار میں خطاب کر رہا ہوں، پہلے آ چکا ہوں، شاید میں پہلے سو آپ کی بستی میں پہلی بار خطاب مگر آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے جو مجھ سے مل چکے ہیں، میں سے مل چکا ہوں، جنہوں نے مجھے سنا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کے مادھیم سے آپ نے کہیں مجھے سن رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں بہت لمبی کر دیں گے، کسی بھی موضوع پر ایک مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ مکمل تقریر۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں جاگتے ہوئے، مغرب کے پہلے کی مجلس، کھانے کی کوئی گردش نہیں، پروگرام رات کو شروع ہونا ہے، تو مجھے سماعتیں بھرپور ملیں گی، اس کا مجھے یقین۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے حالات ذہن میں رکھیے، سیاست ذہن میں رکھیے، سماجی حالات ذہن میں رکھیے، اتر پردیش کے قوم کے حالات ذہن میں رکھیے۔ یہ سب جب ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ توجہ فرمائیے، آپ کو سمجھتے چلے جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایسی بستی کہ جس میں عزاداری اس کے بقا کا سبب وہ مانتی ہے، وہ تو دنیا جانتی کہ ہم اگر باقی ہیں تو صرف اسی فرش عزائے سے الشہداء کی خدمت کے سبب پر، بے شک، اور اس وقت تک ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے جب تک اس فرش عزا کا وارث آ نہ جائے۔ محسوس کر پائے مگر ان تمام محبتوں اور ان تمام اہل بیت سے وابستگیوں اور ان تمام اہل بیت سے رشتوں کے باوجود ابھی ہم اس دعوے کو کرنے کے اہل نہیں ہوئے کہ ہماری دنیا اہل بیت کی دنیا جیسی۔ سچ یہ ہے کہ ان کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اور ہم نے جو اپنی دنیا بنا رکھی ہے وہ ایک الگ دنیا ہے۔ اسی دنیا کا تھوڑا سا سفر ہم اس مجلس میں کریں گے کہ ان کی دنیا کیا ہے اور ہماری دنیا کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کی ویلیو اس وقت تک بنی رہتی ہے جب تک اس کا یوز بنا رہتا ہے، ٹھیک؟ جب تک اس کا یوز بنا رہے تب تک اس کی ویلیو بھی بنی رہے گی اور اس کی ضرورت بھی بنی رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ساری کائنات بنائی دنیا کی ضرورت کے لیے، اہل بیت کو بنایا اپنی ضرورت کے لیے۔ پتہ نہیں محسوس کیجئے گا ایک لفظ ہے اور بہت آسان پہچان ہے۔ اس نے کسے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے؟ اس نے اپنی ضرورت کے لیے اسے بنایا ہے جن کی دنیا کی ضرورتوں پہ حکومت چلتی ہو۔ جیسے پوری دنیا کی روشنی کی ضرورت کو سورج پورا کرتا ہے، لیکن جسے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوگا وہ ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ جائے گا۔ جس دنیا کی ضرورت کے لیے اس نے وقت کو بنایا ہے۔ وقت ایک ایسی شے جسے آپ نردھارت کرنا چاہتے ہیں، مگر فیکٹ یہ ہے کہ دنیا ختم ہو گئی اور دنیا ختم ہو جائے گی مگر وقت کو آپ نردھارت نہیں کر سکتے۔
سوچو جو اس کی گزر جانے والی حقیقتیں اتنی مضبوط ہو کہ آپ اس کو اس کا ثانی نہ دے پاتے ہو، تو جسے اس نے علی بنایا ہو اس کا ثانی آپ کیسے پیش کر سکتے؟ اچھا تھوڑا سا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ خطابت کو وکالت کے طریقوں میں اور اس ایڈوکیسی کے انداز کو اپناتے ہیں تاکہ بات دور تک پہنچ جائے اور لوگ سمجھ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کا جوان یہ سوچتا ہے کہ مجلسی حوالہ نہیں تھا تو میں مجلسی حوالہ دے دوں۔ دیکھو ہر چیز کا الٹرنیٹیو ہے، ہر چیز دنیا میں جو جوان بیٹھے ہیں سب کے دنیا میں جتنی چیز اللہ نے بنائی ہے سب کا الٹرنیٹیو ہے، سب کا الٹرنیٹیو ہے۔ صرف نور ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ کو دنیا کی ہر ایک چیز کا، کھانے کا، پینے کا، جینے کا، کپڑے کا، ٹیکنالوجی کا، سواری کا، کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا الٹرنیٹ آپ کو اویلیبل نہ ہو۔ صرف ایک چیز ہے، اس کا نام ہے نور۔ اللہ نے نور کا کوئی الٹرنیٹ نہیں بنایا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ نور نہ ہو اور فلاں آئے اور نور کی جگہ لے لے۔ یہی وجہ ہے کہ نور کی جب کوئی جگہ لے گا تو نور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ محمد کے بعد کون، تو ہم کہتے ہیں محمد۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد۔ آپ پوچھتے رہیں گے، میں محمد کہوں گا، چونکہ اللہ نے محمد کے بعد اگر کسی کو پیدا کیا تو صرف محمد کو پیدا کیا، کیونکہ محمد کی جگہ محمد کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ محسوس کیجئے گا تو نور کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ جو کمال خدا نے دیا ہے اس کمال کا بھی کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ ان کے جیسا کسی کو بنا لیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، موضوع شروع کرنے کے پہلے بس ایک اشارہ اور پھر موضوع شروع کر دوں۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ قوم اور سب سے پسندیدہ مخلوق انسان اور انسانیت ہے، جس کے لیے اس نے ایڈورٹیزمنٹ کیا کہ میں اشرف المخلوقات کو خلق کر رہا ہوں اور مخلوقات میں سب سے بلند ہے، سب سے بڑی ہے، ون آف دا بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کی ہدایت کی ذمہ داری خود لی، یہ نہیں کہ جاؤ پڑھ لو، جاؤ جان لو، جاؤ سیکھ لو، نہیں، بتانے والا میں بھیجتا ہوں، پوچھنا کام تمہارا ہے، روشنی دینے والا میں بھیجتا ہوں، اندھیروں کو چھوڑنا تمہارا کام، سچوں کو میں بھیجتا ہوں، جھوٹوں کو پہچان کے لعنت بھیجنا تمہارا کام، بہت بڑا پوری توجہ۔ تو اس نے کیا کیا، ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے نمائندے بھیجے، خاص اپنے نمائندے۔ اب ان نمائندوں میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء سب ایک جیسے نہیں، اس میں کچھ بہت خاص ہیں، وہ 5 میں آ گئے، کچھ ان سے کم ہے، وہ 313 میں آ گئے، کچھ ان سے کم ہے، وہ الگ انبیاء میں کچھ صاحب شریعت ہیں، کچھ صاحب معجزات ہیں، کچھ صاحب کرامت ہیں، سب کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، مگر ہیں انسانیت کو سمجھانے والے۔ اب اس میں کمال کیا ہے کہ انسانیت کو سمجھانے کے لیے جو اس نے چیزیں نازل کی یا بھیجی، اس میں سے پہلے تو انبیاء ہیں، دوسری کتابیں، تیسرا خود خاتم النبیین، چوتھا کعبہ۔ اب کعبے
کعبے سے بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، آپ قرآن سے بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، آپ آسمانی کتابوں سے بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، آپ انبیاء معصومہ سے بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ہدایت کے کام پر ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر انبیاء میں یہ ہے کہ عیسیٰ کی جگہ ابراہیم نہیں لے پائیں گے، ابراہیم کی جگہ موسیٰ نہیں لے پائیں گے، موسیٰ کی جگہ ایوب نہیں لے پائیں گے، ایوب کی جگہ فلاں نبی نہیں لے پائیں گے، فلاں کی جگہ فلاں نبی نہیں لے پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب الگ الگ رہیں گے، سب ایک نہیں ہو پائیں گے، مگر ان سب کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کی طرف نگاہ۔ اب آ جاؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کعبہ کی جگہ نہیں اور کعبہ قرآن کی جگہ نہیں ہے۔ کعبے کی اپنی جگہ بلند ہے اور قرآن کی اپنی جگہ بلند ہے۔ کعبہ اپنی جگہ پر ہے اور قرآن اپنی جگہ پر ہے۔ مگر ان دونوں کی عظمتوں کو بھی کہیں سمایا ہوا محسوس کرنا چاہتے ہو تو علی کی ذات کو دیکھ لو۔ وہاں علی کا چہرہ ہے اور یہاں علی کی ذات ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ محسوس کیجئے گا، سب کچھ جمع آپ کو دکھ رہا ہے علی کے ساتھ۔ اور علی کا بھی کمال دیکھیے، کہہ سکتے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، مولود کعبہ ہوں، میں قرآن نازل ہونے کے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرماتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو پے کے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی ورلڈ آف ایڈوکیشن میں انٹروڈکشن کا جو اصول ہے وہ علی نے بتایا کہ تم خود کو مختصر کہو، لوگ تمہیں مکمل سمجھیں۔ اور ہوتا کیا ہے، لوگ خود کو مکمل بیان کرتے ہیں۔ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ ایک ایڈوکیٹ کا کارڈ مجھے نہیں دکھا سکتے جس میں LLB کے پہلے BA نہ لکھا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک سرجن کا آپ مجھے کارڈ نہیں دکھا سکتے جس نے اپنے MS کے پہلے MBBS نہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ مولوی تو بیچارے کارڈ تک جا ہی نہیں پاتے، اور وہ بھی کارڈ تک جاتے تو مولوی، عالم، فاضل، واعظ اور جو بھی ہو، سعد اللہ فاضل، ممتاز اللہ فاضل، وہ سب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی لکھنا ہوتا سب اپنی ذات کے ساتھ مکمل تعلق پیش کرتے تاکہ انہیں چھوٹا نہ سمجھا جائے، انہیں بڑا سمجھا جائے، وہ جو ہیں وہ سمجھا جائے، جو وہ خود کو سمجھتے ہیں وہ سمجھا جائے۔ پر یہ ساری سوچ بدل دیا ہے کہ دوسرے کو اپنے بارے میں بتانا ہے نا، مختصر کر کے بتاؤ۔ شخصیت میں دم ہو تو نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں آپ کو نام بتانا پڑ جائے، سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ ابا کی کھینچی ہوئی لکیر سے آگے نہیں ہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد والا۔ محسوس کر پاؤ؟ فرماتے ہیں انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا کاغذ پہ لکھیے بے، اور بے کے نیچے نقطہ لگائیں۔ تو جب آپ نقطہ لگائیں گے اور پھر نقطے کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے نقطے کو، پہچانیں گے بے کو۔ دیکھیں گے نقطے کو، پہچانیں گے بے کو۔ یعنی نقطہ دیکھتے ہی نگاہیں بلند ہو جاتی ہیں، نگاہیں پستی کی طرف نہیں جاتی، نقطے کے نیچے نہیں جائیں گی، نقطے کے اوپر جائیں گے۔ دیکھیں گے نقطے کو، پہچانیں گے بے کو۔ اشارہ یہ دیا ابو طالب کے لال نے کہ مجھے دیکھتے جاؤ اور اسے پہچانتے جاؤ۔ یہ تو بڑا شرف ہے
حملہ کرتے ہیں. آپ چاہیے نا لوگوں کے مذہبی مقامات کے اوپر ہونے والی گفتگو کو ذرا نگاہوں میں یا اپنی سوچ بوجھ میں تول کے دیکھیں. تولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں 65 سال کا جو آدمی بیٹھا ہے اس سے آپ کا 10 سال کا بچہ زیادہ چلتا ہے. سب کچھ سارے دھرموں میں ساری اسٹڈی ہو جاتی ہے تب اسپریچولیزم پہ لوگ جاتے ہیں. ساری اسٹڈی کے بعد لوگ اسپریچولیزم پہ جاتے ہیں. ہمارے 10 سال کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک روحانیت، جب چیزیں روحانیت بھری ہوتی ہے نا تو وہ مجمع سے بڑی نہیں ہوتی. کہ مجمع بڑا ہے تو پروگرام بڑا ہو گیا، نہیں. روحانیت اگر آپ کو میجورٹی میکسیمم نمبرز میں ملے گی تو آپ کو کم مجمع میں بھی ایک بڑے قافلے کی خوشبو آئے گی. محسوس ہوگا. سو اللہ کا کرم ہے، آپ لوگ یتیم نہیں ہیں. آپ کا وقت کا امام سکتا ہے. آپ کا وقت، آپ کو کیا احساس، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. آپ کو کیا احساس؟ اور ہمارے یہاں مجلسیں جو ہوتی ہیں یو پی، بہار، بنگال اور اتر پردیش، دلی وغیرہ میں 1 گھنٹے مولوی ایک موضوع اٹھاتا ہے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے پڑھتا ہے. آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ 2 گھنٹے پڑھے ہوتے ہیں تو اور اچھا ہوتا. مجلس تو مسلسل چلتی رہتی ہے. مولوی ممبر سے نیچے آتا ہے، ذکر مولا تھوڑی. آپ نے اور نہیں کیا بڑا جملہ میں نے بولا. مولوی ممبر سے نیچے آتا ہے، ذکر مولا تھوڑی. وہ تو چلتا رہتا ہے. اور جو کچھ اس نے 2 گھنٹے میں پڑھا ہے وہ کانوں میں آ کے نکلا تھوڑی، تو محفوظ رہ گیا. ہر مومن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کرب میں پریشان ہو کے اپنی خاموش زبان سے اپنے وقت کے امام کو پکارتا رہتا ہے اور اس کا مولا اسے جواب دیتا رہتا ہے. اور اگر اس کو فیملی کے گھیرے میں لے جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک شیعہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا روئے زمین پر جس کی فیملی کا کوئی آدمی کبھی نہ کبھی ذکر مولا میں نہ ہو. اگر وہ کام میں ہوتا ہے تو اس کی ماں عبادت میں ذکر مولا میں ہوتی ہے. اگر ماں اسپتال میں ہے تو بہنیں ذکر مولا میں ہوتی ہے. گھر کے کوئی معاملات چل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدمی ذکر مولا میں رہتا ہے. تو اپنے مولا کے ذکر تک آپ کو لیا ہے. میں نے کانپور میں یہ جملہ پڑھا تھا، یہ جو وقت چل رہا ہے نا، آئیڈینٹیفیکیشن کی کرائسس چل رہی ہے، وہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنتا، کوئی بھی کسی کا بنتا ہی نہیں ذمہ دار. میں ایک مثال دیا کہ آپ نے فار ایگزامپل غازی پور سے ٹرین پکڑی دلی کے لیے، اور یہاں سے کوئی شخصیت چڑھی اور اس نے آپ کو 1-2 شعر سنایا اور آپ خوش ہو گئے کہ چلو سفر اچھا کٹے گا. اور آپ نے ان کو 4-5 شعر سنایا. دلی پہنچے تو وہاں پولیس کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی اور ان کو لے کے جاتے ہوئے پلٹ کے آپ سے پوچھتی آپ ان کو کب سے جانتے ہیں؟ دیکھیں تو نہیں ہم کہاں جانتے ہیں، یہ تو ابھی ملے تھے. آئیڈینٹیفیکیشن کی کرائسس سے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنتا. یہ دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے اہل بیت کے معاملات ایسے نہیں ہیں. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار نعرہ حیدری لگا دے تو ہم اس کی 7 نسلوں کے گواہ بن جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے لیکن اسی کم وقت میں مجھے آپ کے حوالے بہت خاص باتیں کرتے ہیں. تو میں آتا ہوں اپنے موضوع میں، ہماری دنیا اور اہل بیت کے، وہ خاص جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جو مجلسیں سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ کل اذان پور کے 28 کے پروگرام
بہت سارے علماء ہیں بھی سب کو سنیں، مجھ سے آپ بس اتنا نہیں سنیں. کبھی زندگی لے کے آنا ہو تو انشاءاللہ کسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے. تو ہماری دنیا میں اور اہل بیت کی دنیا میں کیا فرق ہے؟ ہماری دنیا میں 40,000 روپے اگر کسی نے کسی کو شادی کے لیے دیے ہیں کہ یہ تمہاری بچی کی شادی کے لیے آیا، تو اس نے مانگا تھا 4 لاکھ روپے، دیا آپ نے 40,000 روپے. لیکن وہ بیچارہ وہ 40 لے کے اپنے گھر تک پہنچے، اس سے پہلے آپ نے 10 جگہ فون کر کے بتا دیا کہ آپ نے 40,000 روپے دیے. یہ ہماری دنیا ہے، ہماری دنیا ہے. اہل بیت کی دنیا میں نیکیاں بھی کی جاتی ہیں، رات کو بھی کی جاتی ہیں، اور چہرہ چھپا کے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رات کو جو آدھی روٹیاں بانٹ رہے ہیں، میرے مولا، اے میرے مولا، رات تو خود ہی چہروں کو چھپا لیتی ہے، پھر اب سر پہ ابا کی تو ضرورت نہیں ہے. علی شاید مسکرا کے کہیں کہ شاید میں تو نیکیاں بھی چہرہ چھپا کے کر رہا ہوں، قوم حرام کم سے کم نہ کرے، اور وہ بھی اس طرح جیسے وہ چہرہ دکھا کے حرام کرتے ہیں. شرم ہونا چاہیے. محسوس کر پا رہے ہیں کہ ہماری دنیا الگ ہے اور اہل بیت کی دنیا الگ ہے. ایک اور جملہ کہوں اور کیجیے گا. ہم جب اپنی دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اپنی نیکیوں کا حساب کتاب رہتا ہے. ہم نے کتنا حج کیا، ہم نے کتنا زیارت کیا، ہم کتنا صبح مسجد میں جاتے ہیں، کب دوپہر کے بعد آتے ہیں، کتنی ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں، کتنے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں کتنا ہمارا چندہ ہوتا ہے، کتنے اتر پردیش کے شاعر ہمیں جانتے ہیں، کتنے ذاکروں سے ہماری دوستی ہے. تو ہمیں جب کچھ بات کی جائے ہمارے بارے میں گاؤں محلے میں تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہم خاص آدمی ہیں اور ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں. اپنے بارے میں جو ماپدنڈ ہے کہ ہمارے بارے میں جب سوچا جائے تو ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھا جائے کہ ہم کتنے نیک اور نیکی کرنے والے ہیں. تو پھر اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے تو بھی آپ کو یہی سوچنا ہوگا کہ وہ کتنی نیکیوں میں ہے، اس کی کتنے مولویوں سے پہچان ہے، وہ کتنے مذہبی کاموں میں ہے، اس کو کتنے شعرا جانتے ہیں. نہیں نا، پر اس کا الٹا ہوتا ہے. ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنی نیکیوں کا خیال رہتا ہے، اور جب دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی برائیوں کا خیال رہتا ہے. ہماری دنیا میں کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا خیال کرتے ہیں اور دوسرے کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں. اہل بیت کی دنیا میں کیا ہے؟ تم نے جو نیکیاں کی ہیں اسے بھول جاؤ، کیونکہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی نہیں پتا. تم نے جو برائیاں کی ہیں اسے یاد رکھو، اور جب دوسرے کا تذکرہ ہو تو اس کی نیکی یاد رکھو، برائیاں بھول جاؤ. ٹھیک ہے؟ ایک آخری بات اور پھر 2-3 باتیں رکھتے مسائل پوری توجہ چلا. ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری دنیا میں سیاست میں آپ دیکھ لیجیے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو بس اسٹینڈ ملے گا، بس اسٹینڈ پہ پیچھے ایڈورٹیزمنٹ یا سی ایم یا پی ایم یا کسی کا مثلا مان لیے ٹرانسپورٹیشن منسٹر کی فوٹو لگی ہوگی کہ ہم بس چلا رہے ہیں، اس سیکٹر سے اس سیکٹر کے لیے چلا رہے ہیں. تو 5 ورشی یوجنا جو ہوتی ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ میں پہلے پیسہ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یوجنا چل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بتایا پہلے جاتا ہے اور کام بعد میں کیا جاتا ہے. وہ بھی ہوتی ہے، ہو کام یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی اعلان ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. جس بھی نیتا کو دیکھیے وہ کہے گا ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا اور ہم نے یہ بجٹ لگا دیا اور ہم نے وہ بجٹ لگا دیا. پھر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو دھراتل پر سچائی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کام تو ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب وہ اعلان پہلے کرتے ہیں، کام بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم بھی اپنی زندگی میں اعلان پہلے کرتے ہیں، کام بعد میں کرتے ہیں. اہل بیت کی دنیا میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کتنا فرق ہے؟ اگر مدد کا کوئی کام اپنے دائیں ہاتھ سے کیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ کام یا تو آپ نے خدا کے لیے کیا ہے
یا دنیا کے لیے کیا ہے. جو کام دنیا کے لیے کیا ہے اس کی جزا بس دنیا میں ملے گی، لیکن جو کام خدا کے لیے کیا ہے اس کی جزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. درود پڑھیں محمد بس میرے ذہن ایک دو باتیں تو خاص ذہن میں رکھیں، خاص ذہن میں رکھیں کہ یہ احسان ہے اس پروردگار کا، احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا. اہل بیت کے قول کے پیچھے جب میں تو کہتا ہوں 5000 قول کی میں مولا کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں علی جیسے 5 قول دنیا کے کسی مذہب کے کسی لیڈر سے دکھا دو، 5 قول بتا دو تو میں مانوں کہ واقعاً علم دوسری جگہ بھی ہے، مگر میں جب مدینے سے نکلتا ہوں اور نجف پہنچتا ہوں اور نجف سے نکلتا ہوں اور پوری دنیا میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے سائے بہت جگہ پر ہے، روشنی بس نہیں پر ہے. روشنی بس نہیں. ایک جملہ میں نے لکھنؤ میں کہا تھا، شاید کلپ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں تک پہنچا ہو، سماعت تک پہنچا ہو. 100 سال پچھلے 100 سال میں انسانوں نے جو سب سے بڑی ترقی کی وہ انٹرنیٹ کی ترقی. انٹرنیٹ کے بعد جو سب سے بڑی ترقی کا اناؤنسمنٹ ہوا وہ گوگل کی. گوگل نے آگے بڑھ کے جو کام کیا وہ گوگل میپ ایک زمین کے ٹکڑے کو دوسرے زمین کے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دیا. جس کو جہاں پہنچنا ہے گوگل سے پوچھنا ہے نا. پوری توجہ. گوگل میں نہ جانے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے بلین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، کتنے ٹریلین ڈالر کا بجٹ ہے. اس کے بعد وہ زمین کے ٹکڑوں کا حساب کتاب دکھا رہے ہیں کہ فلاں علاقہ وہاں ہے، فلاں شہر وہاں ہے، فلاں اسٹیٹ وہاں ہے اور فلاں ملک وہاں ہے. زمین کے راستے بتا پائیں گے، آسمان کے راستے نہیں بتا پائیں گے. میں تمہیں لے چلوں اس شہر میں جہاں علی کمیل کی کلائی پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے. آسمان میں ایک ملک آباد ہو سکتا ہے، یہ تو آپ آج سمجھے ہیں نا، پر جس کے نام کا سکہ وہاں بھی چلتا ہے اس نے تو راستہ بہت پہلے بتانا ہوگا. وہ خدا کی قسم بدقسمتی ہے مسلمانوں کی. جب علی کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھ لو تو یہ کہہ رہے تھے کہ بتاؤ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. کاش انہوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ زمین سے آسمان کے جانے کے راستے کیسے ہیں اور کہاں سے. تو خدا کی قسم علی ویسے ہی بتاتے جیسے علی مسئلوں کا جواب دیا. میرے عزیزان بہت بڑی رات ہونے والی ہے. سفر امام حسین آج سے لے کے کل تک آپ ساری مجلس سے سنیں گے انشاءاللہ. کم وقت میں کیا پڑھوں آپ کے ساتھ، بس اتنا کہ ہر جانے والا جب وطن سے جاتا ہے نا تو وطن میں کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا وہ سب باتیں سیکنڈری رہتی ہے. فرسٹ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں جب آؤں تو صحیح سلامت آؤں. جن بچوں کو لے کے جا رہا ہوں بچوں کو لے کے آؤں، جن گھر کے افراد کو لے کے جا رہا ہوں زندہ واپس لے کے. نہ جانا حسین کیسے مدینے سے مجھے انداز نہیں ہے. کیا بجے میں کوشش کروں گا کہ اذان کے 2 منٹ پہلے انشاءاللہ میں مسائل تمام کر دوں. میرے ساتھ رہنا ویسے آج سے کل تک تو آپ سنو گے، کچھ مجھ سے بھی سن لو کہ 28 رجب تمہارے یہاں رضانی پور میں کیسی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، پر مدینے میں کیسی تھی وہ میں نے ضرور پڑھا. میں کیسے بتاؤں آپ کو، مجھے دلی میں مجلس پڑھنا 28 رجب کی. یہ وہ تاریخ ہے نا جس تاریخ میں اہل بیت کی جتنی بیویاں ہیں
چاہے وہ جناب زینب ہو، چاہے وہ جناب ام کلثوم ہو، چاہے وہ جناب سورہ ہو، چاہے وہ جناب سکینہ ہو، سب کی لیا گناہ، سب کی لیا گناہ۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو پتا ہے جب بہن کو پتا ہو کہ اس کا بھائی اسے لینے آنے والا ہے تو وہ سارے کام پہلے سے کر لیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی کو کچھ زیادہ دیر رکنا پڑ جائے۔ زینب نے صبح سے سارا کام کر لیا ہے چونکہ حسین لینے آنے والے۔ علامہ حسن زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، فرماتے جب حسین آئے تو عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا بس ایک خواہش ہے میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء۔ فرمانے لگے سید السردار میری بس ایک خواہش ہے، میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین گھر سے باہر نکلے، فرمانے لگے علی اکبر واپس آ جاؤ، عباس واپس آ جاؤ۔ باہر نکلے تھے سید سجاد کو دیکھا، فرمانے لگے لال جاؤ اپنی پھوپھی کو لے آؤ۔ سید سجاد زینب اولیاء مقام کے پاس آ کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں چلو مجھے بابا نے بھیجا ہے، مگر پھوپھی مرا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ بابا آئے آپ نہیں گئے، چچا موجود تھے آپ نہیں گئے، بھیا آیا آپ نہیں گئے، میرے ساتھ کیسے چل رہی ہے؟ فرمایا میرے لال اس کا جواب کیا ہے، محرم کی صبح کو دوں گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چند سخت ترین مناظر کو نزدیک لا کے سنا دے رہا ہوں تاکہ کل جب مکی سے سنو تو تمہیں بیچ میں میری ایک ایک بات یاد آئے کہ ہاں کل گرو شہر یہ پڑھ کے گئے تھے، اگر موقع ملا زندگی میں میں تمہیں وقت کے ساتھ بتاؤں گا کون سا وقت تھا جب کیا کیا ہو رہا تھا۔ رات کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، زینب گھر آ گئی ہیں، حاکم مدینہ کے پاس حسین جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے زینب دروازے کے پاس کھڑی ہیں، دروازہ کھلا، سب سے پہلے عباس اندر آئے، چہرہ دیکھا، عباس کا چہرہ دیکھا، حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ام کلثوم کے ہاتھوں میں چراغ گل کر کے فرماتی ہیں نکلنے کا وقت آ گیا، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بس دو منظر مجھ سے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ صبح سارے آمادگی کے لیے ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ سے مل کے کہتی ہے بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، کنیز بنا کے لے جا۔ شیخ عباس قومی ممتاز اعمال میں تحریر فرماتے ہیں بابا وضو کا پانی لاؤں گی، بابا مصلی بچھاؤں گی، مانا بابا جو خطوط آئیں گے ان کو پڑھ کے سناؤں۔ سغرا کے بین خدا کی قسم اگر بیان کر دیا جائے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اپنے ماں کی قبر پہ آئے، ابھی حسین بیٹھے ہی تھے، حسین بیٹھے ہی تھے کہ قبر سے آواز آئی اکیلے آئے ہو یا عباس کو ساتھ لائے۔ جیسے سید عالمیان نے عباس کے حوالے حسین کو کیا، شاید اپنے مٹھی سے کھا کے قبر زیدہ اٹھا کے عباس نے کہا اور شہزادی جب تک ہاتھ سلامت ہے حسین پہ کوئی آنچ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، وہ لوگ قافلہ تیار ہو گیا، بس آخری جملہ مصائب کا، وہ لوگ قافلہ تیار ہو گیا، وہ لوگ سب چلنے لگے، وہ لوگ ایک رات گزر گئی، دوسرے دن کی صبح علی اکبر نے اپنے بابا حسین سے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ بابا میں نے دیکھا تیرا بایاں بازو کٹ گیا، لال ٹھیک دیکھا ہے میرا عباس مارا جائے گا، بابا میں نے دیکھا تیرا دائنا بازو بھی کٹ گیا،
کلائی کھا کے علی اکبر کی کہا دھیرے بول، تیری ماں سن رہی ہے، بیٹا تو مارا جائے گا۔ آئے یہ جانے والے چلے گئے، کوئی واپس نہیں آیا۔ آئے سورا، تیرا یہ سر کا بال شہید ہوا، ایک باپ کے ہاتھوں پہ دوسرا قبر سے نکالے جانے پر۔ ہائے کربلا، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين پروردگار ہم میں سے غریب و تبنگر بنا بیمار کا بلا مولا سجاد کی شد شفاء کلیت مرومین مرمات مغفرت فرما نظر اونچت کے ظہور میں تاجیل فرما سرکور کے نظرین میں شمار فرما گناہوں کو معاف فرما دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ساتھ مل کے امام دعائے امام زمان اللهم صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات مومنین مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ مبارک اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ سید محمد حیدر حسینی ابن سید ریاضت